اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد واجل فرجهم اللہم صلی علی محمد بعدد من صلی علیہ وسلی علی محمد کما ینبغی الصلاۃ علیہ وسلی علی محمد کما تنزو وتردان تسلی علیہ وسلی علی محمد بسم اللہ الجلیل الجبار یا سید المرسلین علیہ رب العالمین یا حیدر یا بطرہ یا صد اللہ یا ولی اللہ یا علم اللہ یا ید اللہ یا رو اللہ یا رجال اللہ یا مجر الرجال یا قاہر یا مرتقا یا حق تقتا ولکو بلکی فی حقی تحقیقا یا خدا یا کریم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لوگو، اے میرے بھائیو، اے کلمہ گو مومنوں، اس سے پہلے بھی کچھ عرصہ پہلے بھی چند سال میرا خیال ہے پہلے بھی آپ کو اس وبا کے متعلق بتایا تھا۔ بڑے لوگوں کے فون بھی آئے، لیکن چند ایک کے سوال کسی نے بھی نہیں پوچھا مولا سے کیسے قرب حاصل کریں، کیسے ان کے قریب ہوں، کوئی عمل کوئی بھی نہیں۔ بس بڑا مزہ آیا جی ویڈیو دیکھنے کو، یہ کوئی بات تو نہ ہوگی۔ مزہ تو تب تھا میری محنت کا مجھے پتہ چلتا بھائی ہاں میرے مومنین بھائی بچے سارے جو ہے ان کی سمجھ میں آ گیا، وہ آپ اس طرف کوئی لاگ پڑے ہوئی۔ کیا وجہ ہے؟ کیا بنو امیہ کی بے رحمیاں، بنو عباس کے ظلم آپ بھول گئے ہیں؟ کیا بغداد اس بات کا گواہ نہیں کہ سادات کے ساتھ کتنے ظلم ہوئے، ان کے چاہنے والوں کے ساتھ کیسے ذبح کیے گئے، ان کے خون کے گارے بنا کے مکان بنائے گئے؟ کیوں آپ پہ دنیا آگی ہو گئی ہے؟ کیوں آپ مولا سے رجوع نہیں کرتے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی کیا کریں۔ کیا مولا پاک کی حکومت نہیں ہے؟ مولا حکومت نہیں کر رہے؟ آپ ہمارے عالم یہ ذاکر مولوی یہ کیوں نہیں لوگوں کو بتاتے؟ کیوں بس مجلس پڑھی، بس رٹی رٹائی مجلس پڑھی تو بس اس کے بعد ادھر ادھر ہو گیا؟ طریقہ تو نہیں ہے۔ دیکھو میری بات غور سے سنو، خدا کے لیے سنو، میں جو کہہ رہا ہوں اس پہ عمل کرو۔ آپ دیکھو حضرت الیاس علیہ السلام کو دیکھیں، حضرت خضر علیہ السلام کو دیکھیں، کیا وہ دنیا میں نہیں ہیں؟ آپ کو نظر نہیں آتے؟ اس طرح میرے مولا صاحب الزمان سرکار بھی آپ کو نظر نہیں آئیں گے جب تک آپ کے اندر جستجو نہیں ہوگی ان کو دیکھنے کی، ان سے ان کی زیارت کرنے کی، ان کے قرب حاصل کرنے کے لیے تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیں بہت بڑے طوفان آنے والے ہیں، بہت بڑے طوفان، اتنے بڑے طوفان جو میرا خیال ہے آپ نے پہلے بھی نہ دیکھے ہوں۔ یہ کورونا کچھ بھی نہیں ہے جو ہونے والے ہیں نا، آپ کو ٹائم ہی نہیں ملے گا توبہ کا بھی۔ مولا ہم آپ کے قرب میں جاتے ہیں تو پھر پتہ نہیں آپ کہاں ہوں گے، مولا کہاں ہوں گے۔ تو یہ کوئی بہت دور نہیں ہے۔ اگر سنو میری بات، اگر یہ جو طوفان آنے والے ہیں نا، یہ اگر آ جائیں مثال کے طور پہ پوری دنیا میں 12-14 جگہ سے، تو آپ کی بچت کا تو امکان ہے کوئی؟ لوگ ایسے مریں گے نہیں، ایسے سینکڑوں لوگ ایسے لاشیں پڑی ہوں گی، اٹھانے والے کوئی نہیں ہوگا۔ تو یہ تو پوری دنیا سے تاب میں آنی ہے، میرے مولا کے رستے ہمارے ہو رہے ہیں۔ میں سمجھاتا ہوں آپ کی سمجھ میں نہیں آتی، بس کوئی منہ اٹھا کے آ جاتے ہیں شاہ جی وہ جی قرب کیسے حاصل کریں جی، ہم تو گنہگار ہیں جی، ہم تو مولا کو کے پاس جا نہیں سکتے جی، مولا کی زیارت کیسے کریں؟ بھائی گنہگاروں کے لیے سارے سے کیا مولا آپ سے پیار نہیں کرتے؟
کون کہتے ہیں نہیں کرتے؟ اگر نہ کرتے آپ پتہ نہیں کدھر سے کتنے ذلیل ہو جاتے. مولا بڑے کریم ہیں، بڑے رحیم ہیں. آپ ذرا ان کے قرب میں جستجو تو کر کے دیکھو. کیا آپ کا دل نہیں چاہتا مولا کے انصاروں میں شامل ہوں؟ یہ اتنے جوان جناب پھر رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں. یاد رکھو میری بات، کوئی آسمان سے نہیں اتریں گے میرے مولا کے ناظرین. یہ تم مادیوں میں سے ہوں گے. یا حسین جو صبح سے شام تک کرتے ہو، ننگے پاؤں ننگے سر مولا مولا کرتے ہو، آپ ہی میں سے نکلیں گے. وجہ اصل یہ ہے کہ یہ لوگ یہ مقرر آپ کو نہیں بتاتے. بس آپ اٹھایا اللہ مقل ولی کل پڑھا، دعا پڑھی، منہ پہ ہاتھ پھیرا، یار یہ مولا جلدی آ گیا. کیوں بھائی؟ مولا آئیں گے جی، وہ خود ہی اپنے کام کر لیں گے. بھائی تم دعویٰ کرتے ہو ہم مولا کو چاہنے والے ہیں، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ میری بات جس طرح کورونا بھی آیا تھا نا تو سب کہتے تھے آپ بھی میری بات نوٹ کر لو. یہ کچھ تھوڑا سا بس عرصہ ہے، چند ماہ کی بات ہے، آپ کو پتہ لگ جائے گا. اتنا بڑا زوال آنے والا ہے، خدا کی قسم آپ اگر میری نظر سے دیکھیں تو آپ تو رات دن مولا مولا کریں. بڑے لوگ مریں گے، بڑے طوفان اٹھنے والے ہیں، ایسے خونی طوفان علمان بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. میں تو آپ سے پیار کرتا ہوں، آپ سے سخت باتیں بھی کرتا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہ بھی محبت کی وجہ سے. اب میرے ایک بات مانیں، بھیڑ بکریوں کی طرح منہ اٹھا کے تو ادھر ادھر نہ بھاگیں، اپنے مولا پہ اپنے پہ یقین کامل رکھیں. اور یہ جو زوال، یہ جو تباہیاں آ رہی ہیں، ان سے پہلے مولا کے لیے اپنی محفل سے جائیں. گھنٹہ گھنٹہ 2 گھنٹے روز. بھائی کیا تمہارے پیسے لگتے ہیں؟ نوکری بھی ہوتی ہے تو نوکری کریں، بچوں کے لیے کام کریں، ماں باپ کے لیے کریں. مولا یہ تو نہیں کہتے آپ کام نہ کریں، سارے کام کریں، لیکن یہ مکر شکر چھوڑیں. بھائی ہم تو گناہ گار ہیں جی، ہمیں مولا کب کون کہتے ہیں گناہ گار ہو تو مولا نظر نہیں آتے؟ جھوٹ بولتے ہیں لوگ. ہاں یہ بات ہے جو میرے سرکار بادشاہ پاک محمد مصطفیٰ صلوات اللہ علیہ نے جو بھی شریعت کی، جو بھی جہاں بھی وہ کیا ہوتا ہے، وہ موٹر وے پہ جو لگے ہوتے ہیں، جہاں سے گاڑی گزرتی ہے تو وہ کونے کو نکر والے جو چنج والے لگے ہوتے ہیں، انہیں جو شریعت کی لکڑیاں انہیں آپ ہٹا نہیں سکتے. شریعت ہے، وہ تو آپ کو ماننا پڑے گی. عبادت کرے، کتنی دیر لگتی ہے عبادت میں؟ نماز بھی پڑھیں 5-10 منٹ لگ جائیں گے، 20 منٹ لگ جائیں گے. اور بھائی کچھ کر لیں، یہ بہت سخت وقت ہے اور اس میں کوئی کسی کو نہیں بچائے گا. خدا کی قسم، باپ بیٹی جا رہے ہوں گے تو بیٹی باپ سے ہاتھ چھڑائے گی، باپ بیٹی سے ہاتھ چھڑائے گا، بہن ماں بیٹا جا رہے ہیں، ماں بیٹے سے ہاتھ چھڑائے گی، بیٹا ماں سے ہاتھ چھڑائے گا. تباہی ہے بہت بڑی. یہ پتھر پہ لکیر نہیں ہے بیٹا میری بات، یہ لوہے پہ لکیر ہے. یہ نجومیوں والا حساب نہیں ہے کوئی ستارے ادھر ادھر ہوں گے. یہ حقیقت بیان کر رہا ہوں، میری بات کو سمجھیں. کب تک ایسے کریں گے؟ اب تو شہیدوں کے رونے کے دن ختم ہو رہے ہیں، اب تو شہیدوں کے گھر بسیں گے، ایسے بسیں گے دنیا دیکھے گی. یہ جو ظلم زیادتیاں، یہ جو بے رحمیاں ہوتی رہی ہیں سزاد میں نا جی، اب یہ ان کا دن پورے ہونے والے ہیں. تو بہت کم وقت رہ گیا. یہ کوئی میں 50 سال بعد کی بات نہیں کر رہا، 50 سال بعد ایسے ہوگا، 10 سال بعد ایسے ہوگا، 2 سال بعد ایسے ہوگا. یہ تباہیاں بالکل آپ کے سر پہ ایسے جیسے بادل آئے نا کالے، تو بندہ سوچتے ہیں یہ تو بہت سخت بارش طوفان آنے والے ہیں. بھائی یہ سمجھ لیں بادل طوفان ہر چیز بالکل تیار ہے، ریڈی ہے، حکم کتاب ہے. اور یہ ایک دم یوں ہی یہ چلیں گے نا جی. اگر یہ سوچیں آپ ذرا، یہ اگر طوفان 12-14 جگہ سے چل پڑا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ کدھر بھاگیں گے؟ بھائی کر لو کچھ. اس دن بھی وہ بندے آئے تو کافی لوگ تھے ہم کے، انہوں کو بھی میں نے کہا ایسے قرآن پکڑ کہا، میں نے کہا یہ لنگر آپ مولا غازی سرکار کا کھا رہے ہیں، اور یہ جو روٹی ہے یہ 12 تاجدار کی طرف سے آپ کے لیے تحفہ ہے، اس کے لیے نمک حلالی کرو، وفادار ہو مومنو. بات میری سن لو، کل یاد کرو گے پتہ نہیں میں ہوں گا نہیں ہوں گا، آپ ہوں گے نہیں ہوں گے، لیکن میری باتیں آپ کو یاد رہیں گی.
کتنے عرصہ سے آپ کو سمجھا رہا ہوں، نہ آپ کو مرید بناتا ہوں، نہ آپ کو بیعت میں لاتا ہوں، نہ آپ سے پیسے مانگتا ہوں، نہ کسی کام پہ کہتا ہوں، پتہ نہیں کیسے دماغوں میں گھسے پڑے ہیں، کچھ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ جو بھی آتے ہیں شاہ جی بڑا مزہ آیا، بھائی مزہ کس چیز کا آیا؟ کوئی عمل کر کے دکھاؤ، آپ نے عمالوں کو درست کرو۔ یہ جو خدائی سسٹم ہے اس میں چون چرا مت کرو، آپ نے رائے مت دو یہ کیسے ہوگا کیسے نہ ہوگا، جی یہ ایسے کہہ رہے ہیں ایسے کہہ رہے ہیں، تو یہ اس طرح کام نہیں چلے گا۔ بس اب بھی وقت ہے آپ کے لیے۔ اب میں تو آپ سے اللہ جانے بڑا، تو میں جتنے بھی ہمارے ہیں نا جی مولانا حضرات ذاکرین، خدا کے لیے میں اگر میری دل کی بات مانے نا، خدا کی قسم میں کہتا ہوں 6-7 ماہ آرن سے کوئی نظر نیاز نہ لیں، 6-7 ماہ تک لگاتار مجالس کریں بغیر نظر نیاز کے، لوگوں کو سمجھائیں یہ ہونے والا ہے، یہ آ رہا ہے، یہ بہت بڑی دوائیاں آ رہی ہیں، پاکستان نہیں ہے، یہ پوری دنیا اس طوفان میں پھنس جائے گی۔ تو میں ان سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں علماء سے ذاکرین سے، یار ساری زندگی آپ پیسے کماتے ہیں نا، وہ پیسے بغیر میں تو جی رہا ہوں، مجھے مولا نہیں دیتے ہیں، کھاتے بھی ہیں بچے بھی ہیں، ساری بات ہے، آپ کو بھی دیں گے 5-7 بار بالکل نظر نیاز نہ لیں، لوگوں کو شعور بیدار کریں، سب لوگوں کو گئے آپ کا امام آنے والا ہے، وہ آنے والا ہے، اب دیر کوئی نہیں ہے، تمہاری سمجھ میں آ جائے گی بات۔ جب وہ سارا طوفان آ گیا تو پھر جناب آپ سوچ میں پڑ جائیں گے، جی یہ کیا ہوا جی، تو اب مولا کو کیسے ملیں؟ یہ جو جوان لڑکے ہیں ہمارے یا حسین کرتے ہیں جناب، اور زمین بھی جو ہے نا کانپتی ہے، چھاتی پہ ہاتھ لگتا ہے، تو خدا کے لیے آپ ان کو اگر علم نہیں ہے، آپ کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، چلو میں تو نہیں پڑھوں گا، آپ تو پڑھے ہوئے ہیں، میں تو مشاہدات کر رہی ہوں، آپ کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، کیا 1 گھنٹہ روزانہ جو جہاں مجلس ہو آپ بھی ان کو بتا سکتے، امام پرست ہموار کریں جگہ جگہ، یہ سرمایہ ہے قوم کے جوان، وہ خدا کے بندو آپ کو یہ دیتے رہیں گے پھر بھی نظر نیاز۔ میری بات سارے مجھے ذاکرین عالم بھی سارے جانتے ہیں، کچھ نام سے واقف ہیں، کچھ میرے پاس بھی آتے ہیں، میں تو یہ کہتا ہوں کچھ 6-7 ماہ کتنے پیسے 5-5 لاکھ روپے کما لیں گے اگر یہ 6 ماہ آپ صرف یہ تبلیغ شروع کر دیں، کوئی طوفان آنے والے ہیں، یہ مولا کا رستہ ہموار ہو رہا ہے اور لوگوں رائے ہدایت پہ آ جاؤ، کیا آپ کو اس کا اجر مولا نہیں دیں گے؟ ہو ہی نہیں سکتا، مولا کسی کی کوئی چیز بھی نہیں رکھتے، وہ تو دگنا چگنا دیں گے آپ کو۔ آپ 1 قدم چلیں گے، ان لوگوں کو نصیحت کریں گے تو مولا آپ کی طرف 10 قدم چلیں گے۔ میرے مولا گواہ ہیں، آپ کر کے دیکھیں، آپ کو مولا نظر بھی آئیں گے، زیارت بھی ہوگی۔ یہ خصوصی ریکویسٹ ہے میری عالموں سے، علماء سے اور ذاکرین اکرام سے، ان کو تبلیغ دیں۔ یہ قوم بکھر گئی ہے، ایک مطلب ایک گروپ ہے جی وہ علماء کو برا کہہ رہا ہے، ایک گروپ ہے جی وہ ذاکروں کو برا کہہ رہا ہے، ایک گروپ ہے جی وہ فلاں مقصر ہے جی، فلاں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں جی، غالی ہے جی، وہ اخباری ہے جی۔ خدا کے لیے کچھ مولا کی بھی چھوڑ دینا، سارے فیصلے آپ نے شیعوں نے خود ہی کرنے ہیں، جو آ رہے ہیں وقت ہاتھوں میں، بعض تاجدار ہیں کائنات میں، وہ حکومت کر رہے ہیں، آپ کو نظر نہیں آتے، تو اب اس میں میرا قصور تو نہیں ہے، ظہور خصوصی ان کا ہے۔ دیکھنے والی آنکھ کو مولا کی عظمت کی قسم اب بھی آپ انہیں دیکھ سکتے ہیں، آپ دیکھنا نہ چاہیں ادھر تو رجحان ہی نہ کریں، تو اس میں آپ یہ تو نہیں ہم کو گنہگار ہے نظر نہیں آتے، کیا حضرت تو نے تھوڑا کیا، سرکار گھوڑے لگاموں کو پکڑ لیا، دریا کے کنارے سے وہ خیمے اکھڑوا دیے، دور لگاؤ، تو کیا علیہ السلام نہیں ہے؟ کیا مولا نے اسے معاف نہیں کیا؟ وہ آپ نے اگر کوئی جرم کیا ہے تو آپ نے ذات کے لیے کیا ہے نا، کوئی برا کام کیا ہوگا، کچھ کیا ہوگا، مولا نے تو ہندو نہیں کی نا، یہ میں گارنٹی دیتا ہوں مولا آپ سب کو معاف کریں گے۔ آپ مولا کی طرف رجوع کر دیں، خدا کے لیے کر دیں، یہ جو آنے والے ہیں نا، یہ اتنا بڑا یہ کیا کہتے ہیں طوفان، یہ خونی طوفان ہے، یہ تمہیں لے ڈبے گا،
مجھے دکھ ہوگا. میں آج ایک بات بتاؤں آپ کو, اللہ کرے آپ کو سمجھ میں آ جائے. بار تاجدار کی قسم اگر میں جھوٹ بولوں تو مولا آپ کے بڑے اداس ہیں. آپ کو دیکھتے ہیں تو ان کے چہرے مبارک پہ بہت ہی زیادہ اداسی ہوتی ہے. بھائی آپ کو کیوں سمجھ نہیں آتی؟ اب میں نہ تھکی ہوں, بوڑھا ہو گیا, سمجھا کہ کوئی تو بات آپ کی سمجھ میں آئے. بے لوس مطلب کوئی آپ سے لینا دینا نہیں, اتنی محبت. کم از کم میری باتوں کو ازما کے تو دیکھیں. تو میں پھر اپنے علماء سے, ذاکرین سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں, اگر کوئی آپ کو کوئی شکوک و شبہات ہو میرے ساتھ فون پہ رابطہ کر لیں, میرے پاس آ جائے. میں بہت سارے راز آپ کو بتاؤں گا, لیکن شرط ہے میری, آپ جتنے بھی مومن ہیں نا ان کا شعور بیدار کریں. اگر آپ نہیں کریں گے نا, یاد رکھیں میں آپ کی شکایت مولا سے کروں گا. یہ اب آپ نے تو دیکھا نہیں تو میرا تو قصور نہیں نا. یہ ماتمی خدا کی قسم آپ کہتے ہیں جی وہ مولا آئیں گے تلوار چلے گی, سب مار دیں گے, ایسے کریں گے. مجھے مولا کی قسم ہے ماتمیوں سے نصرین نکلے گی. یہ مولا کے آگے جان دیں گے. صرف ان کو شعور بیدار کرنے کی بات ہے. ایسے پتہ نہیں آپ دنیا آپ اتنی حاوی ہو گئی ہے لوگوں پہ, ساتھ مر گئے, لالچ ہوس کینہ, کب تک جیو گے؟ مرو گے نہیں, مار جاؤ گے. لوگوں کو سمجھاؤ, گھنٹہ گھنٹہ لگاؤ لوگوں پہ, ان کو شعور بیدار کرو. یہ چلی قوم ہے, ان کو بتاؤ امام آنے والے ہیں, یہ تمہیں چڑھیں گی, تم کیا کرو گے؟ اپنی بیٹی اپنا بچہ یہ ہو جائے گی, وہ ہو جائے گی, میری مجلس لگ گئی ہے, میری نہیں لگے گی. کتنے نوٹ کما لو گے؟ بچہ یہ مولا جی کتا نہیں دیتا ہے, آپ کے کوئی دوں گا. یہ جو بھی سنے گا اسے میرا چیلنج ہے, میں پاگل نہیں ہوں, میں مولا کا ناصر ہوں. مجھے ہر بات کا مولا مجھ پہ کرم کرتے ہیں. تو اب بھی آ جاؤ گا, انہی معافیوں سے نکلیں گے. یہ اپنی لڑائی چھوڑ دو. نماز میں جی علی ولی اللہ نہ پڑھو جی, نماز میں پڑھو جی, یہ ساری جتنی باتیں ہیں ان کو رہنے دو. یہ گالی ہے جی, یہ ایسے ہے, قوم کو مت آپس میں ان کو ایک دوسرے کے گلے میں ڈالو. مولا آئیں گے سارے کام ہوں گے. کچھ مولا کے لیے چھوڑ دو. جس کو دیکھو جناب یہ سارے سب اسٹیج پہ بیٹھنے والے ہیں, کوئی نمبر پہ بیٹھنے والا نہیں ہے. نمبر میرے مولا کا ہے. ابھی یہ دیکھیں نا, اب دیکھیے اتنا سا بندہ ہوں میں, دیکھیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں, یہ آئے گا طوفان آنے والا ہے, دیکھنا نا طوفان آئے گا نا, اور بہت جلدی آئے گا. مولا کہ غریب نہ ہو تو بچ کے دیکھ دے کوئی بھی. تو معافیوں سے بھی میں کہتا ہوں بھائی آپ کو بھی اتنا علم نہیں ہے, آپ بھی اپنے جو عالم ہیں ان کی عزت احترام کریں. ذاکر جو ہیں وہ بھی عزت احترام, ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے سے رہو. اور بھائی خدا کے لیے بھی دیکھو کچھ ہونے کیا ہونے والا ہے, سمجھ نہیں آتی. تو یہ بہت قریب ہے. یہ بغیر کافی بجٹ سے پڑھے, لوگوں کو بتائیں آپ کو ایک امام ہے, آپ کے لیے اداس بھی ہے, پردہ دعوت میں ہے. تو ظہور خصوصی آپ کتابوں سے تھوڑا سا نکل گئے ہیں. ظہور خصوصی تو مولا گیا نظر آتے ہیں, ظہور عمومی شکر آپ نے دیکھیں گی یہ ہونے والا ہے, وہ آنے والا ہے, بالکل قریب ہے. اور ان جوانوں کو کچھ سمجھائیں اور ان کو کسی طرف لگا لیں. اگر آپ بھی نہیں سمجھتے تو بس میں کیا کہہ سکتا ہوں. فی امان اللہ.